السلام علیکم معزز ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں فیصل ٹاؤن فیز 2 جو کہ ایک فیصل ٹاؤن برانڈز کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک نامور شخصیت جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، چیئرمین فیصل ٹاؤن جناب چودھری عبدالمجید صاحب۔ آج ہم نے فیصل ٹاؤن فیز 2 کی سائٹ کا ان کے ساتھ وزٹ بھی کیا، اور بہت ساری چیزیں ہمیں جو ہے وہ دیکھنے کو ملی کہ یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے۔ جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک ہی اس کی زمین دیکھنے کو ملتی ہے، اور یہ یہاں تک رکتا نہیں ہے۔ چیئرمین صاحب بتا رہے تھے کہ یہ ابھی آپ نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے، تو مزید یہ آگے وزٹ بھی کروائیں گے تو ہم بات کرتے ہیں ان کے ساتھ فیصل ٹاؤن فیز 2 کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ علی حسن صاحب۔ جیسے کہ آپ نے خود فرمایا کہ آج چھٹی کا دن ہے اور 15 اکتوبر 2023 کی ڈیٹ ہے، تو آج ہم ایک فیصل ٹاؤن برانڈ کا بہت ہی خوبصورت اور بہت شاہکار پروجیکٹ ہے فیصل ٹاؤن فیز 2۔ یہ لوکیشن وائز اگر دیکھا جائے تو آپ کو بہت لوگ اپنے اپنے پروجیکٹوں کا تعارف کرائیں گے، تو جو ہاؤسنگ سکیم ہوتی ہے پھر کل کو اس نے جب آباد ہونا ہے، کنسٹرکشن ہونی ہے، چاہے وہ کمرشل ایکٹیویٹی ہو یا ریزیڈینشل ہو، تو اس کے لیے ایک جو ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے اس کا بہترین لوکیشن کے اوپر ہونا بہت ضروری ہے۔ وہی پروجیکٹ آباد ہوتے ہیں جس کی لوکیشن جو ہے وہ ٹاپ آف دی لائن ہو۔ ہمارا یہ جو پروجیکٹ ہے یہ 3-4 چیزیں ہیں جو پاکستان میں باقی ہاؤسنگ کا کام کر رہے ہیں اس سے بالکل اس پروجیکٹ کو ممتاز کرتی ہے۔ اس کے ساتھ جو ہائی وے کی کنیکٹیویٹی ہے وہ بڑی خوبصورت ہے کہ اس کے ایک طرف جو ہے وہ موٹر وے M1 ہے، M2 ہے، اور دوسری طرف اس کے اوپر جو ہے وہ ہماری مین جو چکری روڈ ہے جو پنڈی کے بالکل قریب ہے۔ تیسرا یہ جو پروجیکٹ ہے کیونکہ ہم شروع میں ہماری زمین جو ہے وہ بہت شروع میں ہے، تو یہ ہم پنڈی اور اسلام آباد کے جو ریگولر اور کمرشل سیکٹر ہیں یہ زمین وہاں تک جاتی ہے، تو ہم بالکل ایک سٹی کے اندر ہیں کہ سٹی کے اندر آپ کا پروجیکٹ ہے۔ دوسرا جہاں پہ اب ہم بیٹھے ہیں اس کے ساتھ ہمارے رائٹ طرف اگر آپ دیکھیں کیا خوبصورت اور سٹیٹ آف دی آرٹ ایک لینڈسکیپ سے بھرے ہوئے پہاڑ ہیں۔ یہ ایسے ہی منظر پیش کرتے ہیں جس طرح F6 ہے، F7 ہے، اسلام آباد کا E7 ہے، اتنی ہی بیوٹی اور اتنے ہی خوبصورت، بلکہ میں سمجھتا ہوں اس سے بھی زیادہ ہائٹ کے پہاڑ جو ہے وہ ہماری جو خرید شدہ زمین ہے اس کے ساتھ ملتے ہیں اور اس کو انٹرچینج ملتے ہیں۔ تو اس طرح جو اس کا ایک پانی ہوتا ہے سب سائل واٹر، اگر آپ میرے پیچھے بھی شاید یہ کیمرہ دکھا رہا ہو یا میرے رائٹ سائڈ کے اوپر بھی آپ دیکھیں تو یہ اس کے ارد گرد بہت خوبصورت پانی کی لیکس ہے، تو یہ پانی سے بھری ہوئی انشاءاللہ تعالیٰ ایک اسکیم ہے۔ تو اس کی لوکیشن ہی اس پروجیکٹ کو ایک تو ممتاز کرتی ہے پاکستان میں، دوسرا جب ایریا آپ کے پاس بڑا ہو، ابھی تک جو آپ نے ایریا جتنا دیکھا ہے یا میں نے آپ کو دکھانا ہے، یہ 40 سے 50 ہزار کنال سے زیادہ ایریا ہے جو ابھی تک ہم ایکوائر کر چکے ہیں۔ تو جب اتنا بڑا ایریا ہے تو آپ کو پلے کرنے کے لیے بڑا کچھ مل جاتا ہے۔ آپ سٹیٹ آف دی آرٹ اس میں اسٹیڈیم لاتے ہیں، فٹ بال گراؤنڈ لاتے ہیں، بڑے بڑے پارک لاتے ہیں، تھیم پارک لاتے ہیں۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اس میں ایک CBD ایریا جو ہے وہ ڈیزائن کر رہے ہیں جو ایک سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ ہوگا۔ صرف اس کا جو ایک مرکز ہے وہ کچھ 6000 کنال کے اوپر جو ہے وہ محیط ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس اسکیم کا والیوم کیا ہے اور اس میں ہم کس طرح کی فیسلٹی جو ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک جو انسان ہے وہ بات صرف کرتا ہے، ہم نے کیونکہ زندگی میں بہت زیادہ پروجیکٹ بنائے ہیں اور لوگوں کو ڈلیور کیا ہے، لوگوں کو آباد کاری کر کے دی ہے، پھر لوگوں کو اس کے بعد مینٹیننس کر کے بھی دی ہے۔ تو سب سے پہلے تو زمین کو ایکوائر کرنا، اس کا قبضہ لینا، اس کو کمپیکٹ کرنا، یہ ایک بڑا جو ہے وہ سٹیٹ آف دی آرٹ کام ہے۔ اس کے بعد ایک سٹیٹ آف دی آرٹ ڈیولپمنٹ کرنا، پھر اس کو کنسٹرکشن کرنا، اور پھر اینڈ کے اوپر اس کو آباد کرنا، اور آباد کرنے کے بعد اس کی مینٹیننس کرنا۔ آپ کو پتا ہے پاکستان کے بڑے بڑے ادارے بھی مینٹیننس نہیں وہ کر سکتے، تو ہم نے آپ کو اللہ کا کرم ہے پچھلے 20 سال سے مختلف پروجیکٹوں کی جہاں پہ آبادی سے بھرے ہوئے پروجیکٹ ہے اس کی مینٹیننس کر رہے ہیں۔ تو ہمارے پاس یہ ٹیکنیکل ایک ایکسپرٹی جو ہوتی ہے کسی بھی پروجیکٹ کو ہینڈل کرنے کے لیے، ہمارے پاس وہ سٹاف بھی موجود ہے اور وہ کیپیبلٹی بھی ٹیکنیکل موجود ہے کہ اتنے بڑے پروجیکٹوں کو جو ہے وہ ہم ہینڈل کر سکتے ہیں۔
جی سر، اور مزید اس کی جو فیصل ٹاؤن فیز 2 ہے، اس کے ہم نے کافی لوگوں کو انتظار ہے، کافی ٹائم ہو چکا ہے بکنگ ہوئے، اور سب ابھی اس انتظار میں ہے کہ ڈیولپمنٹ کا کام شروع ہو تاکہ ہم وزٹ کریں، ہمارے دیکھنے میں آسانی ہو، کیونکہ جن لوگوں نے پلاٹ لی ہوئے ان کے لیے خوشی ہے، اوورسیز کلائنٹس ہیں وہ اس انتظار میں ہے کہ ہمیں سائٹ پہ جو دیکھنے کو کچھ ملے. تو اس حوالے سے اگر آپ کچھ ہمیں بتا دیں. دیکھیں جی، ہم اس میں دو کام کر رہے ہیں. ایک تو میں سب دوستوں کو دعوت دینا چاہتا ہوں جو ہماری ریل اسٹیٹ برادری ہے کہ جو کمنگ سیچرڈے ہے اس کو ہم نے اپنے REC دوستوں کی میٹنگ رکھی ہے. اس میں ہم فیصل ہل کی جو اسکیم ہے جو مرگلہ ہل اسلام آباد کے ساتھ ایڈجسنٹ ہے، وہ بھی آپ کو پتا ہے 40-45 ہزار کنال کی ہے، اس سے بھی بڑی اسکیم ہے جو ڈیولپ اسکیم ہے، اس کا وزٹ کرا رہے ہیں. اور وہاں بیٹھ کے ہم کئی جو فیوچر کی آگے ہمارے آنے والی چیزیں ہیں، کمنگ پروجیکٹ ہیں، یا ہمارے جو آنے والے منصوبے ہیں، یا ہماری جو ایکٹیویٹی ہے اس کے بارے میں ہم ڈسکس اس میں کر رہے ہیں. تو سب میری ریل اسٹیٹ برادری سے درخواست ہے کہ وہ سیچرڈے کو فیصل ہل کے آفس میں آئیں، وہاں میٹنگ کریں گے، وزٹ کریں گے، بریفنگ کریں گے. اور پھر 29 اکتوبر کو ہم نے فیصل ٹاؤن فیز 2 کے وزٹ بریفنگ کا ایک فنکشن رکھا ہوا ہے، وہ دوپہر کو ہوگا. اس میں بھی میری درخواست ہے کہ تمام ہماری ریل اسٹیٹ برادری اور جو ہمارے دوست بھائی ہیں جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں ان سب کو ہماری طرف سے اوپن آفر ہے کہ وہ سائٹ کے اوپر آئے. ان کو ہم بریف بھی کریں گے کہ ابھی تک ہم نے کیا کیا ہے اور آگے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. تو یہ باتیں انشاءاللہ تعالی ہم اس میٹنگ میں زیادہ اس پروجیکٹ کی ڈیٹیل بتائیں گے. بہت شکریہ سر. جس طرح کہ ابھی پچھلے پروجیکٹس ہیں، فیصل ٹاؤن 1 ہے، اس میں مین بالی وارڈ وہ 100 فٹ کی ہے، اور فیصل ہلز میں 225 کی مین بالی وارڈ ہے. تو اس پروجیکٹ کے اندر جو مین بالی وارڈ ہے وہ کتنے فٹ کی ہوگی، اسے بتا دیں. حسن صاحب، جو باتیں ہم نے بعد میں بتانی ہیں وہ آپ پہلے پوچھ رہے ہیں. تو 350 فٹ سے زیادہ اس میں ہائی وے جو ہے وہ اس کی چوڑائی 350 فٹ سے زیادہ ہوگی، اور وہ کوئی ایک ہائی وے نہیں ہوگی، 4 سے 5 ہائی وے ہم اس میں ڈیزائن کریں گے، اور ایک ہائی وے کی جو ویٹس ہے وہ 350 فٹ سے زیادہ انشاءاللہ تعالی ہوگی. زبردست. اور سر جی، پچھلے پروجیکٹس کے اندر جس طرح فیصل ٹاؤن 1 آپ نے بنایا، اس کے اندر کچھ ایلیمنٹس ہیں، مونومنٹس ہیں. پھر آپ نے فیصل ہلز بنایا، اس کے اندر ایک یونیک مونومنٹ جس کو آرک کے نام سے وہ بنایا ہے آپ نے. آپ اس کے اندر ایسا کیا ایک یونیک کچھ مونومنٹ یا اس طرح کی کچھ ایلیمنٹس آپ لے کر آئیں گے جس کی وجہ سے پورے پاکستان کے اندر ایک یونیک چیز بن جائے گا؟ یہ دیکھیں جی، ہم نے اس کی پلاننگ اور ڈیزائننگ اس حساب سے کی ہے کہ یہ اگر آپ CDA کے کسی بھی سیکٹر سے اس اسکیم میں آنا چاہیں تو انشاءاللہ تعالی 2 منٹ کی ڈرائیو سے پہلے آپ اس اسکیم میں داخل ہوں گے. اگر پنڈی سے آنا چاہے تو ہم اس طرح آپ کو لنک کر کے دیں گے اسکیم کے 2 سے 5 منٹ میں آپ اس میں داخل ہوں. اور ایئرپورٹ سے اگر آنا چاہے تو زیادہ سے زیادہ 3 سے 4 منٹ کا فاصلہ ہوگا. تو جب اتنی کنیکٹیویٹی ہم اس کی بنا رہے ہیں، ہر سائڈ سے بنا رہے ہیں، تمام جو پاکستان کی موٹر وے ہے، ہائی وے ہے، ان کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر رہے ہیں، تو اس کے اندر پھر جو ایلیمنٹ آئیں گے، یا اس کی جو ہارڈ لینڈسکیپنگ ہوگی، سافٹ لینڈسکیپنگ ہوگی، یا اس کی جو ڈیولپمنٹ ہوگی، وہ جس طرح لوکیشن کے حساب سے یہ ایک اسکیم یونیک ہے. اس طرح کی اسکیمیں کوئی 20-30 سال کے بعد آتی ہے. بیسیکلی یہ تو سٹی کے اندر ایک اسکیم ہے، تو اس کی جو ڈیولپمنٹ ہوگی وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہوگی. اور اس میں جو ہم ایلیمنٹ بنائیں گے وہ ایسے ایلیمنٹ ہے، میں آپ کو اس وقت بتانا ذرا ٹھیک نہیں ہے. ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ جو ہم نے اس میں ڈیزائن کیا ہے، اگر وہ ہم صرف ایک بنا دیں تو وہ میرا خیال ایک اسکیم کی اتنی قیمت نہیں ہوتی جتنا وہ ایک ایلیمنٹ بنانے کی قیمت ہے. تو انشاءاللہ تعالی جس دن یہ ہم کام شروع کریں گے وہ پھر لوگ جو ہے اس کو یاد کریں گے. ہم اسکیم کو بھی کھول دیں گے، 1-1.5 ماہ کے بعد ہم نے اسکیم کو کھول دینا ہے تاکہ لوگ آئیں، چیک اس کی ڈیولپمنٹ اور اس کی جو ممبر کے لیے اوپن ہے وہ کھولیں گے. اسی کے بارے میں ہم نے 29 تاریخ کی میٹنگ بھی رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہوگی سر. جس طرح ابھی آپ پھر کہیں گے کہ میں نے میٹنگ والے دن وہ چیزیں بتانی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آج کیونکہ کافی لوگ اس انتظار میں ہیں، اوورسیز کلائنٹس ہیں ہمارے اوورسیز کلائنٹس کے لیے کچھ چیز اگر آپ بتا دیں کہ دیکھیں جی، ہر ایک کی لمیٹیشن ہوتی ہے. اس کا جو ڈیزائن ہے، چاہے وہ پارکنگ ہو، چاہے وہ گرینری ہو، چاہے لینڈسکیپنگ ہو،
وہ کسی بھی پاکستان کی جو بڑی ہے، پاکستان میں سب سے بڑی جو اتھارٹی ہے وہ CDA کو مانا جاتا ہے. اس کے جو پلاننگ سٹینڈرڈ ہیں یا اس کی جو پلاننگ ہے یا جو اس کی چیز ہے وہ CDA سے کہیں آگے ہے. ایک ہوتا ہے کہ تھوڑا فرق ہو، اگر وہ 100% بہتر کر رہے ہیں تو ہم نے 110 کیا تو یہ کوئی ویزیبل چینج نہیں ہے. ہم نے ان سے 300% اوپر کی ہے. تو ہماری پلاننگ کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ CDA سے بہت اپ ہے اور اس کی ڈیولپمنٹ کا سٹینڈرڈ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان سے بہت اچھا ہوگا. تو یہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ آنکھیں بند کر کے پیسہ لگاتے ہیں اور پاکستان میں نے دیکھا کہ انہی کے ساتھ سب سے زیادہ زیادتی ہوتی ہے. ہمارا جو برانڈ ہے وہ پچھلے 30-35 سال سے اوورسیز پاکستانیوں کو اور پاکستانیوں کو سرو کر رہا ہے. اگر سب سے کم کسی کی کمپلینٹ مانی جاتی ہے تو وہ ہمارے ادارے کی ہے اور یہی وجہ ہے کہ 30-32 سال میں پاکستان میں کتنے بڑے بڑے ادارے کام کرتے ہیں جو ہم سے بھی ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، بڑے ہو سکتے ہیں، لیکن وہ اپنا 2000 پلاٹ بغیر ٹی وی کی ایڈ کے اور پرنٹ میڈیا کے، سوشل میڈیا کے، الیکٹرانکس میڈیا کے بغیر نہیں بیچ سکتے. آپ ہمارا آپ لگائیں کہ کیا ہم نے کبھی زندگی میں اتنے ہم نے پروجیکٹ بنائے، اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ بنائے، کیا ہم نے کبھی ٹی وی میں ایڈ دی، کیا کبھی پرنٹ میڈیا میں کوئی ایڈورٹائز کی، سوشل میڈیا پہ کی؟ ہم نے کیوں نہیں کی؟ تو یہ وہ ٹرسٹ ہے جس کو ہم اپنی مین کامیابی سمجھتے ہیں، جس کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو ممبر ہے وہی ہمارا سب کچھ ہے اور ہم نے اس کے مفاد کا خیال رکھنا ہے. جو اینڈ یوزر ہے اس کے مفاد کا خیال رکھنا ہے کہ ہم کس طرح اچھی لوکیشن کے اوپر پروجیکٹ لائیں. میں بھی چاہتا تو 50,000 لاکھ روپے کنال والی زمین لے کر اس پہ پروجیکٹ کنسیو کر کے میڈیا کے زور پہ، سوشل میڈیا کے زور پہ اس کو بڑے اچھے ریٹ پہ بیچ سکتا تھا، لیکن میں نے ایسے نہیں کیا. میں نے ٹاپ آف دی لائن لوکیشن لی، ٹاپ آف دی لائن زمین لی اور مہنگی زمین لے کے بغیر ایڈورٹیزمنٹ کے تھوڑی قیمت کے اوپر بیچنے کا ہم نے پلان بنایا. تو ہمارے میں اور ماشاءاللہ دوسروں میں یہ چیز ہمیں پاکستان میں اور اوورسیز میں بڑا ممتاز کرتی ہے. اوورسیز پاکستانی جو انہوں نے فیصل ٹاؤن برانڈ پہ آج دن تک اعتماد کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ نہ صرف وہ پورا ہوگا بلکہ وہ اپنا جس طرح فیصل ٹاؤن کی اگر آپ فیز 1 کی مثال لیں، ہم نے 14 لاکھ کا پلاٹ دیا تھا تو وہ آج کوئی 2 کروڑ کے قریب پلاٹ ہے صرف 6 سال میں. اس سے آپ اندازہ لگائیں. اور یہ جو FT2 ہے یہ بھی اسی ریشو کے حساب سے یا اس سے بھی زیادہ ریشو کے حساب سے اس کی قیمت ہے. میں نے کہا تھا کہ CDA کی کسی ایک سیکٹر سے فیصل ٹاؤن فیز 2 میں انٹر ہونے کے لیے 1 منٹ سے کم فاصلے میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا کہ آپ اس سے کم فاصلے میں وقت میں اس میں داخل ہوں گے. تو میں یہ اپنی بات پہ قائم ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ہماری سائٹ اوپن ہے. ہم نے ہمیشہ ایک ریکویسٹ کی ہے اوورسیز پاکستانیوں سے اور پاکستانیوں سے کہ آپ چھٹی کے دن اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ وہ بھی پہلے سائٹ دیکھیں پھر کہیں پہ انویسٹمنٹ کریں کہ ہمارے پاس وہ ریسورسز بھی ہے، ٹیکنیکل ایکسپرٹیز بھی ہے اور سب سے بڑھ کر لینڈ موجود ہے. آج میں اس زمین میں بیٹھا ہوں اور کہ میں تو دعوت دیتا ہوں اگر کسی کے ذہن میں 0.001% کا بھی شک ہے کسی کی بات پہ تو وہ 29 اکتوبر کو دن 1 بجے وہ سائٹ پہ تشریف لائیں. اگر اس کے پاس گاڑی بھی نہیں ہے تو ہم گاڑی کا بھی اس کو بندوبست کر دیں گے. تو آئیں اور اپنی آنکھوں سے چیزوں کو وٹنس کریں اور پھر آگے آپ لوگوں تک وہ بات جو ہے وہ ہمارا جو پیغام ہے وہ لوگوں تک پھر پہنچائیں. تو ہم چودھری عبدالمجید صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے جو کہا وہ پورا کیا اور وہ ڈیلیور بھی کیا. تو مزید ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنے ممبران کے لیے اگر کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں تو ہمیں بتا دیں. آج کے دن میں سب سے اچھا میسج ہے کہ جو FT2 کے ممبر ہیں ان کے لیے اگلے 2 ماہ میں بہت بڑی بڑی خوشخبریاں آ رہی ہیں. ایک دوسرا میری ریکویسٹ ہے کہ سب لوگ آئیں اور وزٹ کریں اور اس جو لوگ پاکستان کے حالات سے کہتے ہیں جی کے حالات، میں سمجھتا ہوں پاکستان کے حالات بہت اچھے ہیں. ہم 25-26 کروڑ عوام کا ملک ہے اور یہ ایک بڑا عظیم ملک ہے جو اسلام کے نام پہ بنا ہوا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس نے ترقی کرنی ہے. ہاؤسنگ کا جو سیکٹر ہے اس کے بغیر نہ کوئی دنیا ترقی کر سکتی ہے اور پاکستان میں تو اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ انتہا ہے. آج بھی آپ دیکھیں ہمارے کوئی بھی آپ منصوبہ لے لیں اس میں دیکھیں کتنی برق رفتاری سے سارے کام ہو گئے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں. فیصل ہل کو آپ دیکھیں اس میں کتنی مسجدیں بنی ہیں
اور جامع مسجد حضرت علی رضی اللہ عنہ بنا رہے ہیں جس میں 25-30 ہزار نمازی نماز پڑھ سکتے ہیں. اس کے ارد گرد مسجد موجود ہے. اگر آج ہم نام بھی بنائیں تو 2 سال کے بعد بھی بنا سکتے ہیں, لیکن اس کا کام وہ کمپلیشن کے مراحل میں ہے. آپ دیکھیں روٹ اسکول کتنی بڑی بلڈنگ ہے. وہ خود کہتے ہیں روٹ اسکول کی جو مینجمنٹ ہے کہ پاکستان میں ایسا خوبصورت اور اتنا بڑا کیمپ ہم نے کبھی نہیں دیکھا. وہ جو کیمپ ہے وہ تکمیل کے آخری مراحل میں ہے. اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں ہم نے آرٹ کا ابھی پروجیکٹ بنا کے اس کا افتتاح کیا ہے. اور فیصل جیول 33 سٹوری ہائی رائز بلڈنگ ہے 2.5 ایکڑ کے پلاٹ پہ. کوئی اس کی سیل شروع نہیں کی. اس میں 4 سٹار ہوٹل بھی ہے, اس میں 5 فلور مال کے بھی ہے, اور اس میں اوپر 25-26 فلور جو ہے وہ اپارٹمنٹ کے بھی ہے. اب دیکھیں کہ وہ بلڈنگ پوڈیم تک آ گئی ہے. جو کنسٹرکشن کو سمجھتے ہیں لوگ, بڑے بڑے انجینئر جو ہیں جو ہائی رائز, خاص کر ہائی رائز کنسٹرکشن کو سمجھتے ہیں, ان سے یہ بات آپ ذرا سرٹیفائڈ کروائیں کہ اگر ایک 2.5 ایکڑ کا 20 کنال کا پلاٹ ہو اور وہ ہائی رائز 32-33 سٹوری بلڈنگ ہو اور وہ پوڈیم تک آ جائے اور اس ڈیولپر نے ابھی تک اس کی سیل نہ کھولی ہو, تو اس بارے میں ان کے کیا کمنٹس ہیں؟ تو یہ آپ ان سے ذرا سرٹیفکیشن کرا کے دیکھیں. تو انشاءاللہ تعالی اسی طرح ہمارے ہر پروجیکٹ کے اوپر کام ہو رہا ہے. تو ہمارا جو کردار ہے ملک کی اکانومی میں یا اچھا کام کرنے میں, ہم اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں. ہم نہ ادھر کی باتیں سنتے نہ ادھر, اپنے کام پہ فوکس رکھتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی جو ہمارے اوورسیز بھائی یا پاکستانی فیصل ٹاؤن برانڈ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ اچھی سے اچھی خبریں سنتے رہیں گے, اور سب سے بڑھ کر ان کا جو پیسہ ہے وہ انتہائی محفوظ ہاتھوں میں ہے. وہ پیسہ انویسٹ کر کے راتوں کو جاگے نہیں, وہ سکون کی نیند سوئیں گے. بہت شکریہ.